اخلاق انسان کی جبلت میں ہے یا کسبی ہے؟ کیا مطلب؟ پیدائشی طور پر آدمی میں اخلاق ہوتے ہیں یا پھر ایک آدمی اخلاق اپنے اندر پیدا کرتا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ اخلاق کیا ہیں؟ جیسے مثلا صبر ہے، حیا ہے، بہادری ہے، اور ظلم نہ کرنا، عدل کرنا۔ اسی طرح سے ایک انسان کا دوسروں سے سلوک میں نرمی اختیار کرنا، کسی کا سخت ہونا، کسی پر غصہ غالب ہونا، کسی کے اندر برداشت ہونا، حلم ہونا، کسی کے اندر عقل مندی ہونا، حکمت ہونا، کسی کے اندر بھولاپن ہونا۔ یہ سارے انسانی اوصاف ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی اوصاف ہیں، یہ جو انسانی اوصاف ہیں، انسان کو پیدائشی طور پر ملتے ہیں یا آدمی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے؟ یہ کوشش سے حاصل ہوتا ہے یا انسان کو اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر ملتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اشج العصری کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رفقۃ من عبد القیس لیزورہ فاقبلوہ، کہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ساتھ عبد القیس کے قبیلے کے کچھ لوگ ساتھ میں تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فلما قدموا، جب وہ آئے، رفع لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاناخوا رکابهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ان کے لیے ہٹایا یا آپ ان کے لیے تشریف لائے۔ فاقبلوا فاناخوا رکابهم، تو انہوں نے اپنی رکابیں، یعنی وہ گھوڑے سے یا اونٹ سے اس سے اترے اور انہوں نے اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا، بٹھایا اپنی سواریوں کو۔ اور فابتدر القوم ولم يلبسوا الا ثياب سفرهم، لوگ جلدی جلدی جو بھی سفر سے آئے تھے انہوں نے اپنے کپڑے بھی نہیں بدلے، سفر کے جو کپڑے تھے انہی کپڑوں میں جلدی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وأقام العصری فعقل رکائب اصحابہ وبعیرہ، عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاشج العصری، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جلدی نہیں کی، انہوں نے وہ اترے اور اپنے ساتھیوں کی اور اپنی سواری ان کو کھونٹے سے باندھا، اور ثم اخرج ثیابہ من عیبتہ وذلک بعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ساتھ میں جو کپڑے لے گئے تھے ان میں سے اچھا سا لباس اپنا نکالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ رہے تھے، یہ آپ کے سامنے ہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے اچھا سا کپڑا نکالا، اپنے جانور کو باندھا، پھر ڈریس ایک لیا اپنا، اس کو پہنا، اور پہن کر ثم اقبل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ، ساری چیزوں سے فارغ ہوئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سلام کیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر دو صفتیں ہیں، دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ تمہارے اندر دو کوالٹیز ہیں، ان دو صفات کو اللہ اور اس کا رسول دونوں پسند کرتے ہیں، دونوں کو وہ صفات محبوب ہیں۔ قال ما ہما، میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قال الانات والحلم، الانات آدمی کا ڈسپلن سے کسی چیز کو کرنا، جلدی جلدی کچھ نہیں کرنا، اڑپ جھڑپ کچھ کر لیا ایسا نہیں، بلکہ آدمی ایک دم درجہ بدرجہ ٹھہر ٹھہر کر جس چیز کو جس طرح سے کرنا چاہیے اسی طرح سے وہ کام کرے، آرام سے سکون سے کام کرے، جس چیز کو جتنا وقت دینا چاہیے اتنا وقت دے کر کام کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الانات۔ اور دوسری الحلم، حلم بردباری، صبر و برداشت، نرمی،
جہالت کو برداشت کرنے کا نام حلم ہے، کہ ایک آدمی کے ساتھ میں کوئی برا سلوک کرے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپے سے باہر نہ ہو، اس کا ٹیمپر بگڑے نہیں، وہ کیا کرے؟ برداشت سے کام لے، اپنے آپ کو روک کے رکھے اور اس کی جہالت کے بدلے میں اپنی نرمی کو کھوئے نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحلم۔ تو آپ نے کہا تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ دو صفات اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک برابر آدمی کا وقت پر سکون کے ساتھ کام کرنا، اور دوسرا آدمی کا جہالت کو برداشت کر لینا، اس کے جواب میں جوابی طور پر جہالت نہیں کرنا، جاہل کے بدلے جاہل ایسا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اصول پر باقی رکھنا۔ تو یہ دو صفات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قال شیء جبلت علیہ او شیء اتخلقہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو صفات میرے اندر ہیں، کیا مجھے اللہ نے ان صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے یا یہ صفات میں نے کوشش سے اپنے اندر پیدا کی ہے؟ یعنی اللہ کی دی ہوئی ہیں یا میری کوشش کا نتیجہ ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے یا میرا عمل ہے؟ کیا ہے سوال؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یعنی پیدائشی طور پر یہ میرے اندر ہے، اللہ نے مجھ کو دیا ہے، یا میں نے عمل کیا ہے، میرے اندر میں نے کوشش سے مجاہدہ کر کے صفات پیدا کی ہے؟ کیا ہے؟ قال لا بل جبلت علیہ، نہیں بلکہ اللہ نے تیرے اندر یہ صفات پیدا کی ہے، اللہ نے تجھ کو ان صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، تجھ کو اس پر صفات پر اللہ نے ڈالا ہے۔ قال الحمدللہ، صحابی نے کیا کہا؟ الحمدللہ، شکر کے طور پر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے، اور امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت نقل کی یہی، اس میں انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی خلقین احبہم اللہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو ایسی دو صفات پر پیدا کیا جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی طور پر انسان میں ہوتی ہیں،